الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمن وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسم اقدس کی نفاست کے عنوان پر ہماری گفتگو جاری تھی اور گزشتہ نشست کے اندر ہم نے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے کی عظمتوں کو سماعت کیا چہ جائے کہ اس کے اندر مزید بھی بہت سارا خزانہ موجود ہے، لیکن عنوان کو طوالت سے بچانے کی خاطر آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کی ایک اور جیت کو سنیں گے جہاں انسان سارے کے سارے گرے ہوئے ہیں اور کوئی بھی ایسا نہیں کہ اس مقام پر اس کے پاس منفی پہلو موجود نہ ہو، لیکن اللہ کریم نے وہاں بھی آمنہ کے لال کو عظیم شان اور عظیم مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ انسان کے منہ سے نکلنے والا تھوک یہ میڈیکل کے مطابق جراثیم پیدا کرتا ہے اور بیماریاں پیدا کرتا ہے، اور شہروں کے اندر جو صاف ستھرے شہر ہیں جگہ جگہ تھوکنے کے لیے ڈسٹ بن لگی ہوتی ہیں کہ نیچے نہ تھوکیں یہاں تھوکیں، تھوک سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور سب بندے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ انسان کے منہ سے نکلنے والا یہ مادہ یہ اپنے اندر بیماری جراثیم رکھتا ہے، لیکن یہی تھوک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلتا ہے تو اللہ اس تھوک کے اندر بیماریوں کی شفا پیدا فرماتا ہے۔ اس پر بھی بہت سارا خزانہ ہے۔ پہلے میں صحابہ کرام کے نظریات اس پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عملی طور پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لعاب سے جو اصل میں جنت کی جاگ تھی کیسے کیسے فائدہ لیا اور کیسے کیسے استعمال فرمایا۔ پہلی حدیث جو ہم سماعت کرنا چاہتے ہیں، امام بہقی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام خبیب بن عدی تھا، جنگ بدر کے موقع پر انہیں تلوار لگی اور ان کا ہونٹ کٹ کے لٹکنے لگا۔ یہ 14 صدیاں پہلے کا دور ہے جس دور کے اندر سرجری نہیں ہوتی تھی، ٹانکے لگانے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا،
اس کے اندر شارٹ کٹ یہی ہوتی تھی کہ اگر جسم کا کوئی عضو اس طرح کٹ جائے اور کٹ کے لٹکنے لگے تو وہ لوگ آسانی اسی میں سمجھتے تھے کہ اس لٹکتے ہوئے عضو کو کاٹ کے پھینک دیا جائے کہ اب وہ مزید جڑنے کے قابل نہیں ہے، کوئی بھی جسم کا حصہ ہو۔ اس دور کے اندر چونکہ ترقی اس طرح کی نہیں تھی جیسے آج ترقی ہے کہ اس عضو کو وہاں دوبارہ جوڑا جاتا ہے، سرجری ہوتی ہے اور اللہ فضل کرتا ہے پھر کچھ زمانے کے بعد وہ چیزیں بحال ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اتنی ترقی ہونے کے باوجود آج بھی سائنس میں کسی جہت پر بھی یہ ان کے پاس طریقہ موجود نہیں، عضو کٹا ہے فوراً ڈاکٹر نے ہاتھ لگایا ہے اور عضو اپنی جگہ پہ درست ہو گیا ہے، پنڈلی ٹوٹی ہے فوراً درست ہو گئی ہے، یا آنکھ نکلی ہے فوراً درست ہو گئی ہے، ہونٹ کٹ کے لٹکنے لگا ہے فوراً درست ہو گیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ درست ہوتے ہوتے بھی ٹائم گزرتا ہے اور جو وقت آگے بیتتا جاتا ہے پھر ہم شفا کے قریب پہنچتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں پر رب العالمین نے کتنی کرامت اور کتنی عزت رکھی تھی آپ کے لعاب کے اندر، تاکہ زمانے کو یہ پتہ چلے کہ اگر تم سارے مل کے میرے نبی کے لعاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو رسالت معاب کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ یعنی شان اور عظمت کی وہ جہت جہاں سارے کے سارے گرے ہیں۔ دیکھیں انسان کی بیوی انسان کے سب سے قریب ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی یہ تجربہ کرے کہ وہ ہانڈی بنا رہی ہو اور شور جا کے اس ہانڈی کے اندر تھوک دے تو وہ بیوی اور بچے بھی اس ہانڈی کو کھانا گوارا نہیں کریں گے، نفرت کی وجہ سے، گن کی وجہ سے وہ کہیں گے اب ہم یہ نہیں کھائیں گے، اسے پھینک دیا جائے۔ تو جب ہمارے تھوک کا یہ حال ہے تو بتائیں جس نبی کو رب العالمین نے سراپا عظمت بنایا ہے اور ہر جہت کے ساتھ عظمتیں عطا فرمائی ہیں، انہیں رب العالمین نے کتنی رحمت معابی اس جہت میں عطا فرمائی ہوگی جس وقت اس صحابی کا ہونٹ کٹا، تلوار لگی، کٹ کے لٹکنے لگا تو بجائے اس کے کہ یہ اسے جدا کر دیتے اپنے جسم سے اور چھٹکارا پا لیتے درد سے، یہ اپنی اس حاجت کو لے کے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوتے ہیں۔ تو میرے حبیب ارجنٹ اس وقت جو نسخہ استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مبارک لعاب اس کٹے ہوئے ہونٹ پہ رکھتے ہیں، اللہ اسے فوراً شفا عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یوں جڑ گیا کہ جیسے کٹا ہی نہیں تھا، لٹکا ہی نہیں تھا، خون نکلا ہی نہیں تھا۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا معجزہ تھا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اونٹ کٹ کے لٹک گیا ہے، لعاب لگا ہے، کوئی سرجری نہیں ہوئی، کوئی ٹانکے نہیں لگے، کوئی اور معاملہ نہیں ہوا، سونے نبی کے لعاب کی برکت سے رب نے فوراً شفا عطا فرما دی ہے۔ اس سے آگے بڑھیے، یعنی یہ تو ممکن ہے آج کی میڈیکل سائنس کے اندر بھی، ڈاکٹروں کے ہاں بھی ہونٹ کٹے سرجری ہو جاتی ہے، سٹیچز لگ جاتے ہیں اور واپس وہ اپنی جگہ پر قائم اور دائم ہو سکتا ہے، چلو اس طرح نہیں جس طرح رب العالمین کا بنایا ہوا ہے، لیکن بارکیف گزارے لائق وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اگلا جملہ میں بولنے لگا ہوں، سائنس اس پہ اس وقت لاجواب ہے اور شاید قیامت تک لا جواب ہی رہے، اس کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اچھا وہ معاملہ کیا ہے؟ حضرت قتادہ بن نعمان آپ بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے اندر تیر لگا میری آنکھ کے اندر اور آنکھ کا ڈھیلا نکل کر میرے رخسار پر بہہ گیا۔ یہ پورا جو ڈھیلا ہے نا، اتنی شدت کے ساتھ تیر لگا، یہ پورا نکلا، نکلنے کے بعد میرے رخسار پر بہہ گیا۔ اب مجھے مشورہ آنے لگا کہ اب اس کا کوئی حل نہیں ہے اور اسے کاٹو اور کاٹ کے پھینک دو۔ تو آپ نے وہ ڈیلا اٹھایا اور اٹھا کے اپنے ہاتھ پہ رکھا اور مصطفیٰ کے دربار کے اندر حاضر ہو گئے۔ یعنی آنکھ کے ڈیلے کا دور حاضر میں نکلنا یہ تو دور کی بات ہے، اور اگر لائٹ پیچھے سے چلی جائے تو ڈاکٹر لاجواب ہیں کہ ہم لا نہیں سکتے، کوئی ہمارے پاس ایسا آلہ نہیں ہے کہ ہم نظر کی بحالی کر سکیں، نور واپس آ سکے۔ رب لے جائے تو پھر
ڈاکٹر لاجواب ہو جاتے ہیں، اور جس کی آنکھ ہی نکل کے بہ جائے، آنکھ ہی نکل کے بہ جائے، اس کا تو علاج ہی کسی کے پاس نہیں ہے، لا علاج مرض ہے۔ اور حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں آنکھ کا ڈیلا لے کے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تو سرکار نے اپنے ہاتھ پر رکھا، اسے لعاب لگایا، اور لعاب لگانے کے بعد پھر میری آنکھ والی جگہ پر رکھا اور رکھ کے اپنی ہتھیلی سے دبا دیا۔ اور حضرت قتادہ بن نعمان کہتے ہیں رب کی عزت کی قسم، وہ آنکھ کا ڈیلا اپنی جگہ پر اس طرح شفا یاب ہوا کہ میں بعض اوقات بھول جاتا تھا کہ دائیں والی آنکھ تھی یا بائیں والی آنکھ تھی۔ اب ضرب لگتی ہے یہ تو یاد رہتی ہے، اب میرے ہاتھ پہ چوٹ ہے یہ تو مجھے یاد رہے گی، یہ تو ہر ٹھنڈے موسم میں مجھے یاد کروائے گا، میں کبھی نہیں بھولوں گا ہاتھ کون سا تھا۔ وہ جسے جہاں چوٹ لگتی ہے وہ کبھی بھولتا نہیں ہے، وہ چوٹ اسے یاد دلاتی رہتی ہے کہ فلاں جگہ پر تیرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا۔ لیکن نعمان قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب کی برکت بتاتے ہیں، کہتے ہیں فرق نہیں پڑا کہ ڈیلا نکل کے باہر آ گیا اور میں پھر ہاتھ میں اٹھا کے گیا، سرکار نے لعاب لگایا، ایسا نہیں کہ پیچھے سے نظر چلی گئی ہو۔ کہا جس طرح پہلے والی آنکھ دیکھتی تھی اسی طرح یہ آنکھ بھی دیکھ رہی تھی۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لعاب کی برکتیں ہیں، اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جیت کے ساتھ رب العالمین نے بہت بلند مقام عطا فرمایا۔ اچھا، یہ اتنی کثرت کے ساتھ احادیث ہیں۔ ایک اور صحابی ہیں جن کا نام تھا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ احد کے موقع پر، کیونکہ اس وقت جنگ اس طرح کی جنگ تو نہیں تھی نا، تلوار سے ہوتی ہے، تیر سے ہے، نیزہ ہے، بالا ہے، تو کبھی آنکھ پہ زخم آیا، کبھی سینے پہ زخم آیا، کبھی بازو کٹ گیا، کبھی پنڈلی کٹ گئی، کبھی جسم کا کوئی اور عضو کٹ گیا۔ تو صحابہ کرام کے پاس جو تیز ترین زخموں کی شفا کا آلہ تھا وہ مصطفیٰ ذان رحمت کا مبارک لعاب تھا، وہ فوراً آ جاتے۔ اچھا، یہی تو ایک دلیری تھی کہ وہ جا کے جناب پہاڑوں سے ٹکر جاتے تھے، 313 ہو کے ہزاروں کے مقابلے میں آ جاتے تھے، اور جب کسی نے انہیں یہ تانا لگایا تھا کہ تم بجلیوں سے ٹکرانے جا رہے ہو، اتنا کثیر مجمع ہے اور اتنے بڑے لوگ ہیں، اسلحہ ہے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ ہو، تو انہوں نے اشارہ کر کے کہا تھا ہمیں خالی ہاتھ نہ سمجھ، ہمارا بھروسہ کملی والا محمد ہے، ہم ان کے بھروسے پر جا رہے ہیں، اور پھر میدان مار کے واپس آئے۔ اچھا، جنگ احد کے موقع پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری آنکھ زخمی ہو گئی تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا، تو آقا حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا تو وہ آنکھ میری سب سے بہتر دیکھنے میں تھی، نظر آنے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے سب سے بہتر اس میں نظر آتا تھا جس آنکھ پر زخم آیا تھا، اور مصطفیٰ کریم نے لعاب لگایا تھا تو رب نے مجھے شفا عطا فرما دی تھی۔ شفائیں اللہ دینے والا ہے، یہ عقیدہ میں ان لوگوں کا بیان کر رہا ہوں جنہوں نے سونے نبی کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے۔ کیسا اونچا نظریہ تھا جناب، کیا انہیں دعائیں نہیں آتی تھی؟ کیا انہیں رب کے دربار کا پتہ نہیں تھا کہ قتادہ کی آنکھ نکلی ہے تو آنکھ لے کے مصلی بچھاتے، رب کے دربار میں جاتے، کہتے ربا آنکھ نکل گئی ہے مجھے واپس کر دے؟ کیا نہیں پتا تھا حضرت حبیب بن عدی جن کا ہونٹ کٹ کے لٹک گیا، مصلی بچھاتے، نفل پڑھتے، رب کے دربار میں کہتے مولا ہونٹ کٹ گیا ہے واپس لگا دے؟ کیا ابو ذر کو نہیں پتا تھا زخمی آنکھ ہوئی ہے، شفائیں تو رب دینے والا ہے، میں مصلی بچھاؤں، نفل پڑھوں، پھر رب کے دربار سے مانگوں؟ یہ ساری باتیں جانتے تھے، لیکن انہیں پتا تھا ہم مانگیں گے، پتہ نہیں قبول ہوگا یا قبول نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس ایسا حوالہ جو موجود ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں نیچے بعد میں آتے ہیں، اللہ قبول پہلے فرما لیتا ہے۔ یہ ان کے پاس رحمت معاب ایک ذریعہ تھا۔ اچھا، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کو بھی اللہ کریم نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس لعاب کی برکت عطا فرمائی۔ ایک اور بڑی خوبصورت روایت ہے جسے قاضی ایاز مالکی آپ بیان کرتے ہیں۔ حبیب بن فدیق آپ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے والد کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ جیسے آج ہے نا، یہ آخری یاد ہوتی ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاؤ تو کہتے ہیں جی یہ کلر بلائنڈ، اب آنکھ سفید ہو گئی، اب اس کا کوئی حل نہیں ہے، بینائی پیچھے سے چلی گئی، اب ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میرے ابا جی کی آنکھیں سفید ہو گئی تو میں ابا جی کو لے کے سونے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے اندر حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے والد ہیں، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں اور آپ کے پاس میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، ان کی آنکھوں کے اندر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب ڈالا۔ آنکھوں کے اندر جس طرح سرما لگاتے ہیں اس طرح محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب ڈالا، اور حضرت حبیب بن فدیق کہتے ہیں لعاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں میں ڈالنے کی دیر تھی، فوراً بینائی آ گئی، سفیدی ختم ہو گئی۔ اچھا بات یہاں تک کافی تھی، لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں یار آپ شان بیان کرتے کرتے نا بہت آگے نکل جاتے ہو اور بہت زیادہ بات کر دیتے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ یہ طریقہ ہم نے صحابہ کرام سے سنا ہے، تول تول کے لفظ بولے جا سکتے ہیں، بات جو ہوئی ہے بات کرو، بات ختم کر دو، یعنی لعاب ڈالا آنکھ روشن ہو گئی، یہاں بات ختم کر دو۔ لیکن صحابی کا ذرا جملہ سنیے گا، صحابی کیا جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں ابا جی کی آنکھ روشن ہو گئی اور 80 سال کی عمر میں میرے ابا جی سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتے تھے۔ یہ جو اگلا جملہ انہوں نے بولا ہے کہ آنکھ روشن ہوئی ہے، روشنی بحال رہی ہے، روشنی گئی نہیں۔ لعاب مصطفیٰ کی برکت سے جو رب نے بینائی عطا فرمائی تھی وہ اتنی تیز بینائی تھی کہ 80 سال کی عمر کے اندر بھی سوئی میں دھاگا ڈال لیتے۔ یعنی یہ صحابہ کا خوبصورت ایک نظریہ تھا اور خوبصورت ایک عقیدہ تھا کہ وہ شان مصطفیٰ دل کھول کے بیان کرتے تھے۔ بات اتنی کیا کافی نہیں تھی، حدیبیہ کے مقام پر جس وقت پانی کم پڑ گیا اور ایک لوٹے کے اندر پانی تھا، ایک بندے کے لیے کفایت کرتا تھا۔ صحابہ کرام جب حاضر ہو گئے، حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ پانی نہیں کیا کریں؟ فرمایا ایسا کرو جسے جسے پانی کی حاجت ہے آ جاؤ، اس پانی کے اندر میں اپنا ہاتھ ڈالوں گا، پانی کے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ آپ نے ہاتھ ڈالا، پانی کے چشمے واقعتاً جاری ہو گئے۔ جناب پینے والوں نے لیا، غسل کرنے والوں نے لیا، کپڑے دھونے والوں نے لیا، جانوروں کو پلانے والوں نے لیا، محفوظ کرنے والوں نے لیا، جس کو جتنی حاجت تھی انہوں نے پانی لیا۔ اب آپ کی عقل حیران ہو جائے گی، ایک لوٹے والا پانی، یہ اتنا بڑا مجمع کتنا تھا؟ 10 بندے، 12، 20، 25 بندے۔ جابر بن عبداللہ سے کسی نے سوال کیا بندے کتنے تھے؟ اچھا جواب میں بتاتا ہوں، جواب جو انہوں نے دیا مختصر ہونا چاہیے تھا جواب، لیکن شان مصطفیٰ کا اظہار کرتے ہوئے وہ مختصر سے کام نہیں لیتے تھے۔ جواب تو خالی اتنا تھا، ہم 1500 تھے۔ کتنے؟ پانی ایک لوٹے میں، ہم 1500 تھے۔ آقا حضور نے اپنی انگلیوں کو ڈالا، پانی کے چشمے جاری ہونا شروع ہو گئے، سب نے پانی وصول کیا، محفوظ کیا، اپنی ضرورت کو پورا کیا، پانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اچھا بات اتنی کافی تھی کہ ہم 1500 تھے، لیکن جابر بن عبداللہ دیکھیں کہ صحابی کس طرح دل کھول کے شان بیان کرتے ہیں، ان کے دل میں کتنی وسعت ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم 1500 تھے تو سونے نبی کی انگلیوں والا پانی ہمیں پورا ہو گیا، لیکن رب کی عزت کی قسم اس دن اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی سب کو کفایت کر جاتا۔ یہ کتنا بڑا جملہ تھا، 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی سب کو، مطلب یہ کہ یہ دور حاضر کا مسلمان ہے جو سونے نبی کی شان تول تول کے بیان کرتا ہے۔ وہ تولی وہ چیزیں جاتی ہیں جو ترازو کے اندر آ سکیں، اور جس کے عقل کا ترازو بالکل چھوٹا سا ہے وہ اتنی بڑی شان مصطفیٰ کو نہیں توڑ سکتا۔ لہذا اس میدان کے اندر آنکھ بند کر کے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی زبان سے جملہ بولنا چاہیے کہ یا صاحب الجمال
وَيَا سَيَّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرُ لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ میں یہاں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ رب کی ذات کے بعد اگر کوئی شانوں والی ذات ہے تو اسے آمینہ کا لال کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ میں نے اس پر یہ جملہ بول دیا آپ کے سامنے کہ 80 سال کی عمر کے اندر آپ سوئی کے اندر داغا ڈال لیتے تھے۔ اچھا، ایک اور صحابی کی شان بھی سنیے۔ میں نے کہا جس طرح آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جو پسینہ ہے اس کی بے شمار برکتیں ہیں، اسی طرح میرے محبوب کریم علیہ السلام کے تھوک مبارک یعنی لعاب مبارک کی بھی بے شمار برکتیں ہیں۔ ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت سلمہ بن اقویٰ، حضرت سلمہ بن اقویٰ بیان کرتے ہیں کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خیبر کے دن بھیجا کہ علی کو خیمے سے بلا کے لے آؤ۔ اچھا، ہوا کیا تھا؟ میں پہلے وہ حدیث کے لفظ ذرا آپ کو بتا دوں۔ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ روز ایسا ہوتا کہ حملہ ہوتا اور وہ جو یہودی تھے وہ پہلے حملہ کرتے اور جب آرنے کی باری آتی، پسپا ہونے کی باری آتی، اندر بھاگ کے جاتے، دروازہ بند کر لیتے۔ یہ تسلسل سے کام ہو رہا تھا۔ آج آقا حضور رحمت عالم نے ایک خبر دی، وہ حدیث کے لفظ سنیے، وہ خبر کیا تھی؟ لَأُوتِيَنَّ رَعْيَةَ رَجُلًا يُفْتَعُ عَلَى يَدَيْهِ، میرے صحابہ کل میں جھنڈا اس بندے کو دوں گا جس بندے کے ہاتھ پہ رب خیبر کو فتح عطا فرمائے گا۔ فتح نہیں ہو رہا، یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ کل میں جھنڈا اسے دوں گا جس کے ہاتھ میں رب خیبر کی فتح دے گا۔ اچھا، میرے حبیب نے ایک نشانی بھی بیان فرمائی، کہا اس بندے کی نشانی کیا ہوگی؟ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والا ہوگا اور اللہ اور رسول اس بندے سے پیار کرنے والے ہوں گے، یعنی دونوں جہتیں ہوں گی۔ وہ بھی رب رسول کا محب ہوگا اور رب رسول بھی اس کے ساتھ پیار کرنے والے ہوں گے۔ کل جھنڈا اس سے ملے گا۔ پوری رات بیتابی کے اندر، انتظار کے اندر بسر ہو گئی کہ کل جھنڈا کسے میسر آنے والا ہے۔ صحابہ کی نگاہیں لگی تھی، ہر بندہ یہی، چونکہ یہ جو آقا حضور نے خبر دی تھی نا، جسے دوں گا خیبر فتح ہو جائے گی، اور انہیں پتا تھا جھنڈا جسے ملے گا رب فتح دے گا۔ وجہ کیا؟ زبان مصطفیٰ سے اعلان جو ہو چکا ہے، اس زبان سے نکلا ہوا جملہ کبھی غلط ہوا؟ ہر بندہ بےتاب تھا اور ہر بندے کی خواہش بھی تھی جھنڈا مجھے مل جائے۔ صبح فجر کی نماز ہو گئی، مجمع سارا اکٹھا ہو گیا، محبوب نے مجمع پہ نگاہ ڈالی اور علی نظر نہ آئے تو سرکار نے پوچھا علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ بتایا گیا یا رسول اللہ وہ تو خیمے میں۔ کہا وجہ؟ حضور ان کی آنکھیں خراب ہیں، آنکھیں خراب ہیں اور اتنی شدت ہے کہ وہ نماز کے لیے بھی حاضر نہیں ہو سکے، خیبر کی گرمی کی وجہ سے آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے اور آنکھ کھل نہیں رہی۔ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا چلو ٹھیک ہے کسی اور کا انتخاب کر لیتے ہیں، چونکہ انتخاب تو ہو چکا تھا رب کی طرف سے کہ یہ خیبر کا قلعہ علی کے ہاتھ سے فتح کیا جائے گا، لیکن اب کیا ہے؟ علی کی آنکھ خراب ہے، آنکھوں میں پانی اور گرمی کی وجہ سے آنکھ کھل نہیں رہی۔ سلمہ بن اقویٰ کہتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام نے مجھے بھجوایا کہ جاؤ علی کو لے کے آؤ۔ کہتے ہیں میں گیا خیمے کے اندر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لے کے آیا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، خیبر کی گرمی ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ سونے نبی نے اپنا لعاب انگلی میں لگا کر آپ کی آنکھوں پہ لگایا۔ کہتے ہیں لعاب لگانے کی برکت تھی، اس وقت تو درست ہو گئی لیکن پھر دوبارہ پلٹ کے ساری زندگی میری آنکھیں خراب نہیں ہوئی، کبھی بھی پلٹ کے ان کے اندر مجھے درد نہیں ہوا۔ یہ لعاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے۔ ایک اور صحابی ہیں، جنگ کے موقع پر ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی۔ یہ فریکچر بہت سخت قسم کا فریکچر ہے، ہر قسم اللہ کی جتنی نعمتیں نا کمال کی نعمتیں، یہ جب کوئی نعمت جاتی ہے نا واپس تو پھر پتہ چلتا ہے یار واقعی رب العالمین کی دی ہوئی نعمتیں ان کا کوئی متبادل نہیں۔
بلا لوس اللہ عطا فرما رہا، برابر عطا کر رہا ہے۔ ہمیں ان نعمتوں پر شاکر ہونا چاہیے اور شکر کرتے رہنا چاہیے، اور جب کبھی اللہ کوئی نعمت سلب کر لے، چونکہ ساری زندگی اس نے دے کے رکھی ہے، اور اگر آنکھ واپس چلی گئی ہے، کوئی اور جسم کا عضو واپس چلا گیا، تو اب دوسرا کام کرنا ہے صبر، کیونکہ یہ بھی ایک شریعت کا، چونکہ ہماری زندگی کے اندر نا صبر نام کی چیز نکل چکی ہے، آزمائش نکل چکی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کسی کا کیا دھرا ہے، کسی نے نظر لگا دی، کسی نے جادو کر دیا، فلاں بندہ وہ جلتا تھا اس نے ایسا کر دیا، تو آزمائش مسلمان کی زندگی کا حصہ ہے، یہ ساتھ آتی رہتی ہے، اس کے لیے ہر دم ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ یہ پنڈلی کا جو فریکچر ہے، اچھا وہ کس طرح کا فریکچر تھا؟ چابی کہتے ہیں کہ پنڈلی ٹوٹ کے علادہ بھی ہوئی اور گودا باہر آ گیا، یعنی زخم بھی ہوا اور گودا اس کا باہر آ گیا۔ اب اگر یہ میڈیکل طریقے سے اس کا علاج کیا جائے تو یہ علاج بہت لمبا پروسیس ہے، اپنے اندر رکھتا 4 5 6 سال تک بھی یہ بات جا سکتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ہم ایک چارپائی پر پھٹے پر ڈال کر محبوب کریم علیہ السلام کے دربار میں لے گئے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام ہے اور ان کی پنڈلی کا فریکچر ہو گیا اور یہ ٹوٹ گئی۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے وہاں کیا کیا؟ وہاں بھی سونے نبی نے اپنا لعاب لگایا ہے، رب نے فوراً شفا عطا فرما دی۔ کہتے ہیں اٹھا کے لائے تھے، واپس چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ کیسا تیز ترین محبوب کریم علیہ السلام کے لعاب کے اندر رب العالمین نے شفا رکھا۔ اچھا یہ ظاہری چیز ہے، اگر کوئی باطنی مرض بھی کسی کو ہوتا تو نبی کریم کے شفا کی برکت سے اللہ اس مرض کو بھی دور فرما دیتا تھا۔ آئیے میں اس پر بھی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، کھانا تناول فرما رہے تھے، ایک لڑکی آ گئی مدینہ شریف کے اندر جس کے متعلق یہ مشہور تھا وَقَانَتْ قَلِيلَةَ الْحَيَاءِ، اس کے پاس حیا کی دولت نہیں تھی۔ حیا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، حیا کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ مسلمانی میں اور کفر کے اندر بڑا فرق یہی ہے، کافر بے حیا ہوتا ہے، مسلمان با حیا ہوتا ہے۔ کافر کی زندگی کے اندر فحاشی، عریانی، بے حیائی، ننگی باتیں وہ زبان سے نکالنے کے اندر، کرنے کے اندر، دکھانے کے اندر انہیں کوئی عار نہیں، چونکہ وہ بے حیا ہیں۔ اور مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جہت کے ساتھ حیا کا سرما عطا فرمایا۔ اور آقا حضور کی سیرت پڑھ کے دیکھیے کہ سرکار میں کتنا حیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کے متعلق سیرت نگار لکھتے ہوئے جملہ بولتے ہیں کہ ایک غیر شادی شدہ لڑکی کے اندر بھی اتنا حیا نہیں تھا جتنا حیا مصطفیٰ جان رحمت کے وجود میں رب نے رکھا ہوا تھا۔ اور آپ امت کو یہی حصہ دیتے ہیں، ایک با حیا بندے کو ہونا چاہیے، فوش جملہ نکالتے ہوئے، فوش گالی نکالتے ہوئے، فوش بات کرتے ہوئے اور بے حیائی والا کو تذکرہ زبان سے نکالتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ بازاروں میں جاتے ہوئے سب کی مائیں بہنیں، ہم مسلمان ہیں، یہاں کوئی یہودی تھوڑے رہتے ہیں، کافر تھوڑے رہتے ہیں، بازاروں کے اندر دکانوں پہ بیٹھے، ریڈیوں پہ بیٹھے ہوئے ایسی گندی گندی گالیاں زبان سے نکالیں گے، پاس سے مائیں بہنیں گزر رہی ہیں کلمہ پڑھنے والے، حیا نام کی چیز نے بیٹھے کہاں ہیں؟ روزی کے ٹھیے پہ کاروبار کر رہے ہیں، اور کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی گاڑی چلا رہا ہے۔ معروف مشہور یہ ہو گیا کہ یہ جو طبقہ ہے سب سے زیادہ شدت والی ان کی زبان ہوتی ہے، لیکن اگر یہ بات صحیح مشہور ہے تو پھر اس طبقے کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کلمہ آمنہ کے لال کا پڑھا ہوا ہے، ہماری ہر بات محفوظ ہو رہی ہے۔ گالی نکلی ہم سمجھے بس بات ختم ہو گئی، اور بعض اوقات بندے اسے اپنی دلیری کا سبب سمجھتے ہیں کہ میں گالی دے لیتا ہوں، میں بہت بڑا دلیر ہوں، اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا بزدل وہ ہے جو اپنی زبان سے گالی گلوچ کرتا ہے، فوش گوئی کرتا ہے، بے حیائی کے لفظ نکالتا ہے۔ مسلمان ہو کے سے شرم نہیں آتی کہ 2 کرامن کاتبین ہر وقت اللہ رب العالمین اس کے ساتھ لگا کے رکھے، اور ہم بھولتے ہیں یہ نہیں بھولتے، ہم سوتے ہیں یہ نہیں سوتے، ہم غافل ہوتے ہیں یہ نہیں غافل ہوتے، ہماری ہر سٹوری محفوظ ہو رہی، ہمارا دیکھنا بولنا ہر بات محفوظ ہو رہی ہے۔ اور قیامت کے دن یہی وجہ نا، قرآن نے کہا بزم عشر کے اندر جب یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں دی جائے گی نا، نامہ اعمال، تو ہمیں کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب۔ تو اس موقع پر ہماری نگاہیں شرم سے جھک جائیں گی،
اور ہم سر پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے مولا یہ کیسی کتاب ہے، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے۔ یہ سوشل میڈیا یوز کرنے والے خصوصاً میرے نوجوان، ان سے بھی گزارش ہے، آپ کی کتاب بند ہو جائے گی، آپ کا یہ کھلا ہوا اکاؤنٹ کھلا رہے گا، یہ نہیں بند ہوگا، یہ سال بہ سال رپیٹ چیزیں ہوتی ہیں۔ جو تیر آپ نے اپنے کمان سے نکالے ہوئے ہیں وہ پلٹ کے ساری دنیا تک پہنچتے رہیں گے۔ فلاں دنیا سے چلا گیا، یہ جملہ بولا تھا، یہ اس نے شیئر کیا تھا۔ تو کسی برائی کو شیئر کرنا، کسی میوزک کو شیئر کرنا، کسی ایسے منظر کو شیئر کرنا، مسلمان ہو کر یہ قبر کے اندر آگ کا سبب بنے گا۔ یہ ایسی کھلی کتاب ہے، باقی تو ہو سکتا ہے بند ہو جائیں، لیکن جیسے ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا، مسجد ہماری تعمیر ہو رہی ہے، اس کے اندر جس نے پیسہ لگایا بھئی لگ گیا، اب قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے، یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کا ثواب قبر کے اندر پہنچتا رہے گا۔ اور ایک ہوتا ہے گناہ جاریہ، بندہ کوئی ایسا اہتمام کر کے گیا ہے کہ قبر میں چلا گیا ہے لیکن وہ ختم نہیں ہو رہا، وہ شیئر ہو رہا ہے آگے، وہ پہنچ رہا ہے آگے۔ ڈالنے والا یہ پہلا بندہ تھا یا دوسرا تھا یا تیسرا تھا، جس نے جس طرح کا حصہ ملایا اس کا اسی طرح کا گناہ ہوگا۔ یہ میں نے لگے ہاتھوں ایک سبق بھی تھا، دعا کریں اللہ مسلمانوں کو حیا کی دولت عطا فرمائے۔ حیا ہمارا خزانہ ہے، گھر کے اندر بھی ہمیں بے حیائی کے جملوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ جدت کا دور ہے نا، ماں باپ فخر کرتے ہیں جی بچہ گالی دے رہا ہے باپ کے سامنے، ماں کے سامنے، بڑے بھائی کے سامنے، بہن کو، اور یہ سمجھنا چاہیے آج یہ جو چھوٹا بچہ اپنی زبان سے گندے جملے نکال رہا ہے، کل بڑا ہو کہ یہ سب سے بڑا بے حیا بنے گا، کیونکہ شروعات میں آپ نے پیرا نہیں لگایا، آپ نے باؤنڈری نہیں لگائی، آپ نے دروازہ بند نہیں کیا، آپ نے اسے شے دی ہے، حوصلہ افزائی کی ہے کہ اس کے جملے پہ ہنس کے آپ نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈالی ہے کہ تو بالکل ٹھیک جا رہا ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ والدین ہوتے ہیں جو اسے یہودی، عیسائی، مجوسی بناتے ہیں، یہ پیچھے سے بن کے نہیں آتے، سفید کاغذ ہوتے ہیں، یہ ماں کی مرضی ہے وہ کیا لکھنا چاہتی، یہ باپ کی مرضی ہے وہ کیا لکھنا چاہتی، یہ گھر کے اندر جو دیا ہوا ماحول ہے یہ آپ اب دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر ان کی زبانوں پر کوئی میوزک، کوئی بول گانے کے آتے ہیں تو غلطی اس بچے کی نہیں، یہ تو صاف دماغ لے کے آیا تھا، جو گھر کے اندر ہم نے اسے ماحول دیا، پورا دن ہم نے اسے موبائل ہاتھ میں دے کے گانے لگا کر ہم نے کہا بچہ بھولا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ بھولے ہوئے ہو، آپ بھولے ہوئے ہو، کل یہ ایسی برائیوں کے اندر پڑے گا کہ آپ صاف ذہن کے اندر آپ اسے اس وادی کی طرف دھکیل رہے ہیں جس سے واپس پلٹنے کا رستہ نہیں۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے، پھر ہماری باتیں لوگوں کو عجیب لگتی ہیں۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے نا، وہ کسی قرآن و سنت کی بزم کے اندر جاتا ہے، اسے سارا کچھ عجیب لگتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کیا بول رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ بھئی سمجھ اس لیے نہیں آ رہی ہوتی کہ ادھر پابندی لگ چکی ہوتی، ادھر حکومت ملکیت کسی اور کی ہو چکی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیا کی دولت اور ہماری نسلوں کو شرم و حیا نصیب فرمائے۔ ہمیشہ ہمیں شرم و حیا قائم رکھنا چاہیے، بڑوں کا ادب رکھنا چاہیے، بڑوں کا حیا رکھنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ درد والے یہ جملے، درد والے، بوڑھا باپ ہے، بوڑھا دادا ہے، بوڑھا نانا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے کہ یار بچے نہیں مان رہے، اور بچے گھر کے اندر آ کے کنجر نچوا رہے ہیں، کنجریوں کے ڈانس کروا رہے ہیں، اجروں کے ڈانس کروا رہے ہیں، اور باپ بوڑھا باریش ہے، علادہ بیٹھ کر، یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کہتے ہیں بچے نہیں مانتے۔ اور کیسا بلا دور تھا جناب، بیٹے بیٹھتے نہیں تھے، یہ ہمیں ہمارے بڑوں نے خبر دی نا کہ باپ کا اتنا یا کہ بیٹے بیٹھتے نہیں تھے۔ یہ تمہارے آزاد میڈیا نے بیٹوں کو یوں کرنا سکھایا ہے، اور بیٹے آج جملہ یہ بول کے فخر کرتے، کہتے نہیں ابا جی ہماری زندگی ہے ہمیں کرنے دیں۔ نہیں، تو مسلمان ہے، تیری زندگی تیرے باپ سے جڑی ہے، باپ کی رضا میں رب نے جنت اپنی رضا کو رکھا ہے، جنت تیری بچے گی تب جب تجھ سے تیرا باپ راضی ہوگا۔ من مانیاں یہ کافروں کے لیے اچھی ہوتی ہیں، مسلمانوں کے لیے اچھی، مسلمانوں کے لیے باؤنڈری کے اندر رہنا یہ اچھا ہے۔ اچھا آئیے وہ بات پھر وہی جو درد ہے، میں روتا رہتا ہوں، اللہ کریم ہم سب کو ہدایت کے رستے پہ ہمیشہ ہمیشہ گامزن رکھے۔ کوئی پتہ نہیں کس وقت بندہ دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ کل میرے ایک مقتدی ہیں،
ان کا جوان بیٹا 15-16 سال کا اللہ کے دربار میں اچانک صبح پہنچ گیا۔ یہ جوانوں کے لیے بھی ایک خبر ہے، ایسا نہیں ہے ڈیلی بیس پر کتنے جنازے ہماری نگاہوں کے سامنے، میں خود جاتا ہوں دل ڈر جاتا ہے بھی اگلی کس کی باری، ہو سکتا ہے میں جاؤں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی چلا جائے۔ تو جب کتابیں ہماری بند ہونے والی ہیں، ہم نے پہنچنا ادھر ہے، ہمیں قبر میں ڈال کے وہ مغرب کے بعد رات کے وقت جنازہ تھا، تو قبرستان کے پاس کھڑے ہو کے میں نے سوچا بھائی بس یہاں کتاب بند ہو گئی، اب یہ جانے اس کی قبر جانے اس کا عمل جانے۔ یہ سب کے ساتھ ایسا ہی ہے، ہمیں چھوڑ کے سارے واپس پلٹیں گے، ان کی دنیا کی رنگینیاں چلتی رہیں گی، معاملات نہ رکے ہیں نہ رکیں گے، ہماری وجہ سے دنیا نہیں چل رہی، ہم نہیں تھے چل رہی تھی، نہیں ہوں گے پھر بھی چلتی رہے گی۔ ہاں ہمیں یہ حساب رکھنا چاہیے، ہماری آنکھ بند ہو تو قبر میں مصطفیٰ کو منہ کیا دکھائیں گے، زندگی ایسے بسر کرنی چاہیے۔ اچھا اس عورت کے متعلق مشہور یہ تھا، حیا اس کے پاس نہیں ہے، تو نبی کریم جب کھانا تناول کر رہے تھے تو اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یطعمھا من الذی فی فیہ، حضور جو لقمہ اپنے منہ میں ڈالا نا جس کے ساتھ لعاب لگ چکا ہے، یہ مجھے دیں تاکہ اللہ مجھے حیا عطا فرما دے۔ اچھا سرکار نے نا وہ لقمہ نکال کے دے دیا، جس وقت اس نے وہ لقمہ کھایا القا اللہ علیہ الحیا، تو اللہ نے اسے اتنی شرم و حیا عطا فرمائی، حتی لم یکن بالمدینۃ اشد حیاء منہا، تو مدینے کے اندر جب کبھی حیا کی بات آتی تو لوگ کہتے اس خاتون کا سب سے بڑھ کر حیا ہے جسے مصطفیٰ نے اپنے لعاب والا لقمہ عطا فرمایا تھا۔ تو یوں باطنی بیماریوں کے اندر بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب بندے کو برکت دیتا ہے۔ ہم اللہ کے دربار کے اندر دعا التجا کرتے ہیں، اللہ سونے نبی کی عظمتوں کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور آقا حضور کی زندگی پر ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔